اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو اللہ کا عزیز، گفتگو چل رہی تھی استحباب زکوٰۃ سے متعلق، اور یہ بات پیش کی گئی کہ زکوٰۃ کہاں کہاں پہ مستحب ہے اور کن کن چیزوں کے اوپر مستحب ہے۔ ہم نے بتایا زمین سے ہونے والی کچھ چیزوں کے اوپر زکوٰۃ مستحب ہے، اس کے علاوہ مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ مستحب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس گھوڑی کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے کہ جو صائمہ، یعنی کہ مطلب یہ کہ جو مال مالک سے عرفاً نہ کھاتی ہو اسے صائمہ کہتے ہیں، وہ ایسی گھوڑی کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب کچھ شرائط ایسے ہیں کہ جو مصنف علیہ الرحمہ کے علاوہ شہید ثانی یعنی شارع مرحوم نے اس منزل کے اوپر تحریر فرمایا ہے۔ آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، ملاحظہ فرمائیے، پیچھے سے آ جائیے۔ وَيُشْتَرَطُ مَعَ الصَّوْمِ، صوم کے ساتھ میں اشتراط لگائی گئی ہے کہ اللہ تکون عوامل۔ اب ذرا یہاں غور کیجئے گا کہ یہ شرط جو بات گفتگو شروع ہو رہی ہے، اس شہید ثانی کی گفتگو شروع ہو رہی ہے، شہید اول کی گفتگو نہیں ہے، یہ مصنف علیہ الرحمہ کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ گفتگو شارح علیہ الرحمہ کی گفتگو ہے۔ جب اوپر دیکھیں گے تو وہاں پہ انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کہی تھی۔ وَيُشْتَرَطُ مَعَ الصَّوْمِ، صوم کے ساتھ ساتھ، چونکہ یہاں پہ فی اناس الخیل الصائمہ یہاں پہ لفظ آیا تھا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، لیکن کہ وہ یشترط مع الصوم، صوم کے ساتھ شرط لگائی گئی ہے کہ اللہ تکون عوامل، کہ وہ عوامل میں سے نہ ہو، یعنی کہ وہ کام کرنے والی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ وَأَن يُخَلِّص لِلْوَاحِدِ رَأْسٌ كَامِلٌ، اور ایک کے اوپر جب پورا ایک سال گزر چکا ہو، پورا ایک سال گزر چکا ہو اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ وَلَوْ بِالشِّرْكَةِ، وَلَوْ بِالشِّرْكَةِ، چاہے وہ شرکے ہی کی بنیاد پر کیوں، مطلب کیا مطلب، فرض کیجئے 5 یا 6 اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، یا 6 خیل کے اوپر ہوتی ہے، جو بات خیل کی چل رہی ہے نا، گھوڑوں کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں کیا کام کر رہے ہیں کہ 6 گھوڑے میں آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں، ہم دونوں برابر برابر ہیں، اب ہم نے کیا کام کرنا ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم الگ الگ کر لیں، 3 آپ کے 3 میرے، پورا سال گزر رہا تو دیکھ لیجیے، دے دیجیے آپ۔ ولو بالشرک كالنصف اثنين، یہ 2 کا 1، 2 کا آدھا، یہ 2 کا آدھا کر لیجیے۔ وفیہما خلاف، وفیہما کی ضمیر پلٹے گی ان شرطوں کی طرف جس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ 2 شرطیں کی گئی ہیں جس کا ذکر قرینہ سامنے آ رہا ہے، یعنی کہ علماء، وفیہما خلاف، ان دونوں میں اختلاف ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی علماء اور فقہا کے درمیان میں ان دونوں شرطوں پہ اختلاف ہے کہ وہ دونوں عوامل نہ ہوں، نمبر 1، نمبر 2 جو ہے وہ پورا ایک سال دونوں کو وہ گزر چکا ہو۔ ان دونوں شرطوں کے اوپر جو ہے وہ علماء کے درمیان میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت مصنف کہاں ہیں، قول مصنف علی الاشتراط فی غیرہ، فی غیرہ کی زمین پلٹے گی لما کی طرف، کہ لما کے علاوہ جتنی اور کتابیں مصنف علیہ الرحمہ کی ہیں اس کے اندر مصنف نے شرطوں کو ذکر کیا ہے، مصنف شرطوں کے اوپر ہے، مصنف علی الاشتراط، مصنف شرطوں کے اوپر ہے، فی غیرہ، غیر اللما، لما کے علاوہ۔ لیکن پھر یہاں پہ فترکہ ہونا، یہاں مصنف نے اس کو ترک کر دیا، یعنی کہ مصنف نے یہاں کے اوپر، یعنی کہ یہاں مبتدا خبر ہے، یعنی کہ مصنف نے ترک کر دیا اس بات کو یہاں پر، ٹھیک ہے نا، ان دونوں شرطوں کو ذکر کرنا ترک کر دیا ہے۔ کیوں ذکر کر دیا، یجوز کونہ اختصارا او اختیارا، اب یہاں ممکن ہے کہ یا تو اس لیے کر دیا ہو کہ چونکہ کتاب کا اختصار منظور نظر تھا، کتاب کو اختصار کو سامنے رکھنا منظور تھا، اختصار کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ممکن ہے ترک کر دیا ہو، او اختیارا، یا کہ اصلا مصنف نے ان دونوں شرطوں کو اختیار ہی نہ کیا ہو۔ بات واضح ہو رہی، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی، کیا سمجھ آ رہی ہے، یعنی کہ دونوں شرطیں جو یہاں پہ ذکر ممکن ہے 2 وجہوں ترک کرنے کی۔ پہلی وجہ اختصار کتاب جو مختصر رکھی گئی تھی اس لیے، یا یہ کہ مصنف نے ان دونوں شرطوں ہی کو اختیار نہ کیا ہو اس لیے یہاں پہ ترک کر دیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ ولا یستحب فی الرقیق والبغال والحمیر، اور مستحب نہیں ہے رقیق کے اندر، بغال میں اور حمیر میں، ٹھیک ہے نا۔ بغل کسے کہتے ہیں، بے کے فتح کے ساتھ غین کے بغل، بغل حیوان جو 2 مختلف نوع حیوانوں سے متولد ہو، اور یہاں مراد جو ہے وہ جو کوئی گدھے اور گھوڑے سے مل کے بن رہا ہو، اس سے جو ہے، یا اس کو الٹا کر دیجئے، گھوڑے نہیں، گدھی ہو اور گھوڑا ہو،
ہاں خچر احسنتم، اسے بغال کہا جاتا ہے. اس کی جمع بغل، بغل کی جمع بغال، ٹھیک ہے نا. یہ ابغال بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اب یہاں بھی مراد جو ہے یہاں پہ بھی رقیق بھی اسی قسم میں ہے. والحمیر، اور حمر گدھے کا ہے تو حمار سے حمیر. اجماعاً، اس میں اجماع ہے، یعنی کہ نہ رقیق کے اوپر مستحب زکوٰۃ، نہ بغال کے اوپر ہے، نہ حمیر کے اوپر ہے. اجماع ہے اس کے اوپر. وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُ النِّصَابِ، اور شرط لگائی گئی ہے، یہ جملہ مستانفہ شارح کا ہے کہ نصاب کے زکوٰۃ کی نصاب میں شرط لگائی گئی ہے بلوغ النصاب، نصاب کے بالغ ہونے کے، جہاں مکمل ہو جائے تب جناب علی زکوٰۃ نکالی جائے گی. اب نصاب سے مراد کیا ہوا؟ هو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها، وہ مقدار ہے کہ جس مقدار کے پہنچنے تک جو ہے وہ اس کے وجوب میں شرط لگائی گئی، کہ زکوٰۃ اب واجب ہوگی جب یہاں تک یہ بات پہنچ جائے. یعنی اگر نصاب مکمل ہو رہا ہے تو اس صورت کے اندر جناب علی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر نصاب واجب پورا نہیں ہو رہا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. او وجوب قدر مخصوص منہا، یا یہ کہ مراد یعنی نصاب کی شرط لگائی گئی ہے ایک ایسی مقدار کے واجب ہونے میں زکوٰۃ کے کہ جو جب تک اس وقت تک مکمل نہ ہو جائے. مثلا آپ یہ کہیے تو 5 اونٹ ہو جائیں گے تو زکوٰۃ ہوگی، یا 5 اونٹ کا ہونا زکوٰۃ کے واجب ہونے کا سبب بن جائے گا. چاہے کان ادھر سے پکڑ لیجئے، چاہے کان ادھر سے پکڑ لیجئے، ٹھیک ہے نا. فَنُصُبُ الْإِبِلِ 12 نصاباً، اونٹ کے 12 نصاب ہیں. اونٹ کے 12 نصاب ہے، 12 نصاب پورے ہوں گے تو زکوٰۃ واجب ہوگی. کون ہے؟ خمسۃ منہا کل واحد خمس، 5 نصاب شروع کے ہر ایک 5 کے اوپر ہے. 5 اونٹ ہو جائیں گے تو زکوٰۃ، 10 اونٹ ہو جائیں گے تو زکوٰۃ، 15 اونٹ ہو جائیں گے زکوٰۃ، 20 اونٹ ہو جائیں گے زکوٰۃ، 25 اونٹ ہو جائیں گے زکوٰۃ. 5 نصاب ہر 5 کے اوپر ہے. بات واضح ہو گئی ہے. 5 10 15 20 25 من الابل فی کل واحد من النسب الخمسہ شاۃ، ہر 5 کے اوپر ایک بکری دینی ہے. آپ 5 اونٹ اپنے پاس سال بھر رکھے ہوئے، ایک بکری نعت فرما دیجیے. آپ 10 اونٹ آپ کے پاس پورے سال گزر چکا ہے، 2 بکری دے دیجیے. آپ 15 اونٹ سال بھر گزر چکے ہیں، آپ کے پاس 3 بکری دے دیجیے. آپ 20 اونٹ گزر چکے ہیں، 4 بکری دے دیجیے. آپ 25 اونٹ گزر 1 سال تک رہ چکے ہیں، آپ کے پاس 5 بکری دے دیجیے. آپ بات واضح ہو گئی. بمعنی انہ لا یجب فیما دون خمس، اس کا مطلب یہ کہ 5 سے اوپر کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. فاذا بلغت خمسا ففیہا شاۃ، جب 5 پہنچ جائے تو 1 شاۃ ہوگا. ثم لا تجب فی الزائد، اب زائد کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. الا ان تبلغ عشرا، جب تک کہ 9 نہ ہو، 10 نہ ہو جائے. یعنی کہ اگر 9 ہوں گے تب بھی 1 ہی بکری دینی ہے آپ کو. ففیہا شاطان، 10 کے اوپر 2 شاۃ ہوں گی، 2 بکری ہوں گی. ثم لا یجب شیء فی الزائد، پھر اب زائد کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. الا ان یبلغ 15، جب تک کہ 15 نہ ہو جائے. ففیہا 3 شیاء، اس کے اوپر 3 بکریاں ہیں. ثم فی 20 اربع، پھر 20 کے اوپر 4 بکریاں. ثم فی 25 خمسہ، پھر 25 کے اوپر 5 بکریاں. ولا فرق فیہا بین الذکر والانثی، اس میں کوئی فرق نہیں کہ اونٹ ہو یا اونٹنی ہو. وتأنیسها ہونا طبعا للنس، جناب اگر یہاں مانے تو جناب یہاں پہ تانیس کیوں آئی ہے؟ ابل کیوں آیا؟ اس لیے آیا چونکہ نس میں آیا ہے. جب معصوم نے استعمال کیا لفظ ابل کو استعمال کیا، ہم نے بھی لفظ ابل کو استعمال کیا. چاہے اونٹ ہو چاہے اونٹنی ہو، اونٹنی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ چونکہ نس میں آیا، نس کی اتباع کرتے ہوئے. بتعویل الدابہ، لفظ ابل سے تعویل کرتے ہوئے دابہ سے. ومثلها الغنم بتعویل الشاۃ، اسی طریقے غنم بھی ہے، لفظ غنم بھی ہے، اس کی تعویل شاۃ سے کی جاتی ہے. غنم اور شاۃ. بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گیا. ثم 26 بزیادہ واحدہ، اب پھر 26 اونٹ ہوتے ہی، 26 اونٹ ہوتے ہی بزیادہ واحدہ، صرف 1 کے اضافے سے. ففیہا بنت مخاض، اس پہ بنت مخاض ہے. بنت مخاض بفتح المیم، میم کے فتحے کے ساتھ. اے بنتن، ایک ایسی لڑکی، ما من شانہا ان تکون ماخذن، کہ وہ ماخذ ہو سکتی ہو. کیا مطلب؟ اے حاملن، حامل اونٹنی،
ایک ایسی اونٹنی جس کو آپ بھینس کی کٹیا کہتے ہیں، ویسے ہی بنت مخاض ایک ایسی اونٹنی جو ابھی لڑکی ہے گویا کہا جائے، اور اس کی شان یہ ہے کہ ابھی اس کو حاملہ ہو سکتی ہے۔ وہی ما دخلت فی السنۃ الثانیہ، کون سی ہوتی؟ جو 1 سال پورا کر چکی ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو۔ بات واضح ہو گئی؟ مزید تفصیل انشاءاللہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔